ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے معبودان باطل سے انکار کیا تو اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، تو فرمایا کہ اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے۔ میں تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطل سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب نقصان پہنچانا چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و سلامتی کا حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو۔ ناظرین، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا تدریجی عمل تھا، حالانکہ اس خطاب کے سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا تدریجی عمل تھا، اور نہ ہی وہ ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو معبود تصور کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید اس واقعے کے آخر میں واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں ہدایت سے نوازا تھا اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ ناظرین، نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے۔ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کو نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے باپ بیٹے کے اس مکالمے کو یوں بیان فرمایا ہے: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ اس کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت تو وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑنا شروع کیا۔ ان تمام بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ لوگ تہوار سے واپس آئے تو دیکھا ان کی لکڑی اور پتھر سے بنائے گئے معبودان منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے تھے۔ کسی کا سر غائب ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے۔ اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھ کر قوم اور سردار بد آواز ہو گئے اور چیخ و پکار اور آہ و بکا کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ابراہیم کی زبانی بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کی بے ادبی ہے۔ بادشاہ وقت نمرود تک جب بات پہنچی تو اس نے کاہنوں اور درباریوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب و وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا بیٹھے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک
وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم تو جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے روبدار آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً فرمایا، ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم، تم تو خوب جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولا نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم بھی ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے دیکھ لیا تھا۔ نمرود چالاک آدمی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، موت اور زندگی تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کی موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم صادر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دیں۔ ارباب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلایا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت ہی نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کو کوئی کام ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے ایک ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ سوال تھا جو نمرود کے کند ذہن میں بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟
میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنے ایک بہترین شخص کو میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھاؤں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، علامہ عماد الدین ابن قیصر علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی تھی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے اس شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق تیار کی تھی، جس کی پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے متعلق اس ویڈیو سیریز کی دوسری ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔